مائک چکتے کا بغیر مائک جی کیوں ریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکور ہوں پریس کے تمام اپنے بزرگوں کا اور بھائیوں کا جو ہمارے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ حاضری کر کے ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم، جیسے کہ سب کو علم ہے، ہمارے یہ 3 دن مسلسل اجلاسیں چلی ہیں. پہلے دن صوبائی کابینہ کی اجلاس ہوئی، کل پھر صوبائی مجلس عاملہ اور آج صوبائی کاؤنسل. تو آپ کے آنے سے الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جو فیصلے کیے ہیں ابھی آج یا کل اور یا موجودہ صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں. اول تو جو نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے اس ایکٹ کی جتنی بھی کنڈیمنیشن کریں وہ کم ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، ہم یہ فکر کر رہے ہیں کہ یہ کسی نے جان بوجھ کر، کسی نے کیا بلکہ جن کے اشاروں پہ یہ حکومت آئی ہے اور جن کے اشاروں پہ چل رہی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ان کٹ پتلیوں سے ایسے حرکتیں کرائیں تاکہ پارلیمان، پارلیمنٹیرینز، سیاست اور جمہوریت کو بدنام کیا جائے. حقیقت میں ایک سیاستدان اس طرح نہیں ہے. اور جب سلیکٹڈ لوگ آئے ہیں، جب پاکستان میں عوامی لوگوں کو پیچھے کر کے اداروں نے اپنے لوگ بٹھائے ہیں، ان کا کارنامے یہی رہے ہیں. لہٰذا پارلیمان کو، سیاست کو، سیاستدانوں کو ان حرکتوں سے نہ جوڑے. یہ جن کی حرکتیں ہیں پورے قوم اور پورے ملک کو صاف واضح. حکومت نے جو وفاقی بجٹ پیش کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے پیش ہوتے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. سمجھ نہیں آتی، جس انسان نے پیش کیا 3 مہینے پہلے تک وہی انسان اس بجٹ کے بارے میں جو باتیں کر رہا تھا وہ پریس والوں کے سامنے ہے. 3 مہینے پہلے اسی بجٹ کو نہ ماننے والا آج وہی بجٹ پیش کر کے چاہ رہا ہے کہ ہم سب مان لیں. یہ بجٹ ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. وفاقی حکومت پختونخوا صوبے کا بقایا نہیں دینا چاہ رہی، اور بدقسمتی سے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ پختونخوا صوبے کے حصے کی بات نہیں کرنا چاہ رہے. صرف بجلی کی مد میں 650 بلین روپیز ہمارے ہیں، کدھر ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پختونخوا کو الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں یہ پیسے آئے تھے، ادھر لگے بھی ہیں، اس کے بعد پھر ان پیسوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور وہ فارمولہ جو عوامی نیشنل پارٹی نے نہیں بنایا، بلکہ جس کو اے جی این قاضی فارمولہ بولا جاتا ہے اور جو ریاست کا تسلیم شدہ فارمولہ ہے، اسی فارمولے کے تحت 650 ارب روپے ہمارا بنتا ہے اور وہ ہمیں دینے کو یہ تیار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ کا حصہ بڑھتا ہے، پنجاب کا حصہ بڑھتا ہے،
میرے دوستوں کا حصہ بڑھتا ہے، پختونخوا بیچارے کا حصہ کٹ جاتا ہے. اور پختونخوا میں جو نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں وہ اس پہ ایک آواز تک اٹھانے کو تیار نہیں، بلکہ ادھر کے نمائندے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل جو ہلڑ بازی یہ ایم این ایز، اور اس میں ہمارے صوبے کے ایم این ایز بھی موجود تھے، یہ جو ہلڑ بازی اپوزیشن لیڈر کے تقریر نہ کرنے پہ کر رہے تھے، وہ ہلڑ بازی اگر ممند کا ایم این اے جو سیٹیاں بجا کے جو فنکاریاں کر رہا تھا، وہ فنکاری اگر وہ مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو 100 ارب روپے کا وعدہ ہوا ہے، جس میں ابھی تک 1 روپے نہیں دیا جا رہا، اور الٹا اس سے پیچھے ہٹ کے 30 بلین پہ لے آئے ہیں، ایک ایم این اے اور ایک ممبر نے اس پہ بات نہیں کی. 10واں این ایف سی کدھر ہے؟ ہم یہ سوال ایک دفعہ پھر اٹھائیں گے کہ این ایف سی کیوں نہیں ہو رہا. اور اسی تسلسل میں ایک دفعہ پھر میں یہ یاد دلانا چاہوں کہ مردم شماری جو ہوئی تھی، جو آخری مردم شماری ہوئی تھی، اس کو تکنیکی بنیاد پہ ہم نے ریجیکٹ کیا تھا، اور اسی مردم شماری کے بعد بھی این ایف سی نہیں ہو رہا. ہماری مردم شماری میں بھی ہماری گنتی کو کم دکھایا گیا، اور جو کم گنتی دکھائی گئی ہے اس پہ بھی این ایف سی کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے. بدقسمتی سے اس صوبے کے لیے ہم فنڈز کی بات تو کر لیں، لیکن جو پھر ادھر بٹھائے ہوئے ہیں ان کو فنڈ لگانے کا یا تو طریقہ نہیں آتا، یا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے فنڈز واپس ہو رہے ہیں، لیپس ہو رہے ہیں. ہمارے پچھلے فسکل ایئر کا 45% بجٹ لیپس ہوا ہے، صوبائی بجٹ. تو کیا صوبائی حکومت، صوبائی ممبران، یہ جو اتنی بڑی سیکریٹریٹ بنائی ہوئی ہے، کیا ان میں اتنی بھی اہلی نہیں ہے کہ ان کو آبادی ترقی کے لیے دیے گئے فنڈز کو یہ پوری طرح استعمال کریں؟ میں یہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ فنڈز ہمارے واپس ہو رہے ہیں. ہماری انفارمیشن کمیٹی نے اس دن پریس بریفنگ میں پرائس ہائیک کے بارے میں بات کی، اور پھر اس میں پرٹیکولرلی انہوں نے پیٹرول پرائسز میں انکریز کا اشارہ دیا. وفاقی حکومت اس سال میں 300 بلین سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز عوام کے اوپر لاگو کر رہا ہے. 300 بلین، اور وہی سال کا آغاز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ہوا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ادھر رکے گا نہیں. جو معاہدے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے اور ان اداروں کے جن سے قرضے لیے گئے ہیں، تو یہ اعداد و شمار اور بھی اوپر جانے والے ہیں. ہمارے صوبے کے ای ڈی پی سوچیں، بدقسمت لوگ ہیں. ہر سال لوگ اونچائی کی طرف جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ایک ایک قطرہ ایک کر کے. بنگلہ دیش اس سال معاشی طور ہندوستان اور پاکستان سے آگے نکل گیا. ان حالات میں پختونخوا
ان بدقسمتوں میں سے ایک بدقسمت ہے جن کا اے ڈی پی پچھلے سال 248 بلین تھا اور اس سال وہ 274 بلین پہ آ گیا. 74 سے 48 پہ آئے, 74 سے 48 پہ آئے. بدقسمتی کے حالت اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتی. اور اسی طرف جہاں پہ ہماری اپنے ملک کے اکابرین معاشی طور پہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں, ہمیں اپنا حق دینے کو تیار نہیں, ہمیں اپنا اختیار دینے کو تیار نہیں, ہمیں اپنے وسائل دینے کو تیار نہیں, وہاں آج بہت کھل کے اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں دہشت گرد کھلے عام موجود ہیں. دہشت وحشت ڈالر کا کھیل ایک دفعہ پھر عروج پہ چڑھنے والا ہے. امریکن فورسز کا انخلا افغانستان سے اور ہمارے لوگوں کا تاریخی 1970 والا پلان کا ریوائیول, یہاں پہ گڈ بھی ہے اور یہاں پہ بیڈ بھی. میں یہ واضح کر دوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیے گڈ اور بیڈ ایک ہی ترازو پہ آتے ہیں, کیونکہ میں نے شریف دہشت گرد نہیں دیکھا. دہشت گرد تو دہشت گرد ہے, تو پھر یہ قطار دہشت گردوں میں کون لے آئے کہ بھئی یہ شریف دہشت گرد ہے اور یہ بدماش دہشت گرد ہے. ہم جو ڈیمانڈ کرتے آ رہے تھے اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا اور آج پھر باتیں الٹ ہو کے سامنے آ رہی ہیں. دہشت گرد گٹ کی حالت میں بھی موجود ہے اور دہشت گرد بیٹ کی حالت میں بھی. باقاعدہ دوبارہ پختونخوا میں چیک پوسٹیں شروع ہونے کا دن آ چکے ہیں. باقاعدہ پختونخوا میں مسجدوں میں بتے کلیکٹ ہو رہے ہیں جہاد افغانستان کے نام. باقاعدہ پختونخوا میں صرف عوامی نیشنل پارٹی کو نہیں, پختونوں کو تھریٹ کالز پیسوں کے لیے, بتوں کے لیے, وہی ٹرینڈ دوبارہ شروع ہو گیا ہے جو ہم پہلے صدیوں میں دیکھ چکے ہیں. ہم فارنرز نہیں ہیں, ہم اسی سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں, یہاں پہ زندگی گزاری ہے, یہاں پہ سب کچھ سیکھا ہے اور یہاں پہ انشاءاللہ فوت ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ روز پاکستان سے کراس بارڈر ان لافل ٹرانسپورٹیشن کون کر رہا ہے اور کس کی طرف سے ہو رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلومات ہے کہ افغانستان کی طرف سے تابوت جو آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں اور وہ کس کے ہیں. بھلے آپ میڈیا پہ کنٹرول رکھیں, بھلے آپ پاکستان کے ہر ادارے اور ہر نظام پہ کنٹرول رکھیں, لیکن یہاں کا عوام اور الحمدللہ سوشل میڈیا ایک ایسا آلہ بن گیا ہے کہ آپ کے ہر کردار کی رہنمائی ادھر ہو رہی ہے, یا رونمائی میں کہہ لوں, آپ کے ہر کردار کی رونمائی ادھر ہو رہی ہے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی پانی سر سے اوپر نہیں گزرا. ہاں ہم ڈوبنے والے ہیں, ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ڈوبنے والے نہیں ہیں, لیکن اگر ابھی بھی ہم نے ڈراسٹک
فیصلے نہیں کیے تو پانی سر سے اوپر گزر جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے بارڈر میں وہ طاقت نہیں کہ افغانستان میں جو آگ لگائی جا رہی ہے اس کو پھر اس پار روکی جائے. وہ آگ پہلے بھی پاکستان اس پار آئی, جتنا نقصان ادھر ہوا اتنا نقصان ادھر ہوا. پھر ہم بدقسمت, ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے تو پختون کا ہو رہا ہے, ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے تو پختون کا ہو رہا ہے. پر اس دفعہ میں یہ بھی واضح کروں کہ اگر یہ آگ آپ لگائیں گے تو یہ پختونخوا تک نہیں رکے گا, بلکہ اس آگ کی چنگاریاں وہاں پہنچے گی جہاں پہ لوگوں نے پتھر مار مار کے آگ لگانا شروع کی ہے. اور میں وضاحت سے کہہ دوں کہ اس ملک کے باشندوں کو پھر یہ بھی پتہ ہے کہ طالبانوں کے ٹریننگ سینٹرز کہاں کہاں موجود ہیں, کہاں کہاں آباد ہیں, اور کہاں کہاں کون کون اور کس کس طرح کی ٹریننگ کر رہا ہے. اور اس سب حالات کے اوپر شرح غربت اور شرح مہنگائی دونوں اور بے روزگاری جو سب جڑے ہوئے ہیں, پاکستان اور پاکستان کے عوام پہ سلیکٹڈ ٹولے کی شکل میں اکابرین نے ایٹم بم پھینکا ہے. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر قوم, ہر ملک ان کی بنیاد ترقی کی, سوکالی کی, اول امن ہے اور دوسری معیشت. اور بدقسمتی سے ہماری دونوں ایک منصوبے کے تحت, ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے ادھر وہ بحران امن کا بھی لایا گیا ہے, اور وہی بحران یہ باقی چیزوں کا بھی لایا گیا. نہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک زمین پہ تیل پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ سڑکیں نہیں ہوں گی. میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک زمین میں گیس پیدا ہوگی اور وہاں پہ بے روزگاری ہوگی. یہ انگریز کا پلان اور اس کا کنٹینویشن ابھی تک. اور اگر ہم اس سوچ میں بیٹھ جائیں کہ یہ جلد ختم ہوگا تو وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. وزیرستان کی چلغوزیوں کو بھی کوئی نہیں بخشتا آج کل, پہاڑوں کو نہیں بخشتا, سرمایہ کی ایک جگہ کو نہیں بخشتا, طاقت کے ایک جگہ کو نہیں بخشتا. وہ اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے ایک طویل جدوجہد کرنی پڑے گی کہ جو اختیار عوام کا, جس کے لیے باچا خان بابا اور خدئی خدمتگاروں نے جدوجہد کی, اور پھر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن محمد علی جناح صاحب نے بھی جو پلان دیا تھا اس پلان میں بھی طاقت عوام کا تھا. لہذا اس پلان کے تحت ہی صحیح ہم سب کو ایک طویل جدوجہد کر کے ہتھیار, توپ اور ہیلی کاپٹر والے سے یہ اختیار عوام کے لیے لانا ہوگا. میں بہت مشکور ہوں اس تمام کے پریس کے بھائیوں کا. آپ کے جتنے بھی سوالات ہو ٹرن بائی ٹرن
میں لینے کو تیار ہوں. عوامی نیشنل پارٹی نے بنیادی آخری فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ صوبہ پختونخوا میں اسی دن سے جو ہماری ایکٹیویٹیز کووڈ-19 کی وجہ سے رکی ہوئی تھی ان ایکٹیویٹیز کو فل فلیج شروع کر کے 5 کمیٹیوں پہ مشتمل ہم نے صوبے کو 5 زونز میں تقسیم کر کے امیر حیدر خان ہوتی صاحب، میاں افتخار صاحب، بریگیڈیئر ڈاکٹر سلیم صاحب، میں خود اور سردار حسین بابک صاحب کی سربراہیوں میں 5 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو پشاور ریجن، ملکھنڈ ریجن، ہزارہ ریجن، جنوبی اضلاع اور ایسٹ وائل فاٹا میں اپنا کام کردار کریں گے، اور انشاءاللہ اب سے لے کے آنے والے عام انتخابات تک ہم انتخابات کی تیاری کی شکل میں میدان میں ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ 4 جولائی سے اپنے دوبارہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے. اے این پی پیپلز پارٹی کی کیا ظاہر پی ٹی ایم آپ آپ کے لیے جو آپ نے کمیٹیاں بنائی یہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن حکومت کے خلاف بڑی سرگرمی کو بڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ. دیکھیں میرے خیال میں جو ہمارا سب کچھ ہے وہ حکومت، آج جو ہمارا یہ کونسل کا میٹنگ اجلاس بھی ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کو اگر میں نے پریس کانفرنس کی ہے تو 90% 95% حکومت کی پالیسیز پہ تنقید کی ہے، حکومت کے خلاف کی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف اگر کوئی ہلچل کرے گا تو وہ وہی جگہ پہ جا کے بیٹھے گا اور ادھر ہی کرے گا. ہم جو کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں یہ کمیٹیز بنیادی طور پہ تو پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے، تنظیمی ڈھانچے کو متحرک کرنے کے لیے اور پارٹی کے ورکرز کو متحرک کرنے کے لیے اور پھر ان کو فیلڈ پہ لانے کے لیے کام کردار کریں گے، اور وہ ہر کام کردار انشاءاللہ موجودہ حکومت کے غلطیوں کے نشاندہی پر ہوگا. باقی رہی بات جو آپ کر رہے ہیں تو میں بڑے افسوس سے یہ بات کروں کہ اگر ابھی ہم بات کریں گے یا ابھی اگر میں کوئی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن ان کی بھی تو حکومت کے خلاف تقریر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو باتیں وہ ہمارے ہوتے ہوئے کر رہے تھے آج بھول گئے ہیں. آج وہ خود کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے. تو اگر آج ایک پارٹی یہ بات آن ریکارڈ کر رہی ہے اور اپنے دل کی بات منہ پہ لا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے، تو کیا یہ دوگلا پن کل کیسے تھا جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی استعفے دو اور استعفے دو. لہٰذا ہمیں سب سمجھ ہے. اس دن بھی ہم نے یہ بات کی تھی جب ہم وہ تحریک چھوڑ رہے تھے کہ ہمیں نہ سکھایا جائے. ہم ریڈ شرٹس انگریز نے یہ نام دیا تھا. خدائی خدمتگار انگریز کے خلاف جدوجہد کر چکے ہیں. ہم قیوم خان کے اس جبر کے خلاف جدوجہد کر چکے ہیں جہاں پہ مسجدوں کے اوپر کھڑے ہوئے فوج کے جوان ہمارے عدم تشدد کے علمبرداروں پہ گولیاں برساتے تھے. تو ہم یہ بھی کریں گے. ہاں جو طریقہ کار تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اس لیے ہم وہ سب چھوڑ دیے، اور فار دا میٹر آف فیکٹ ہمارا واپس جانے کا نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی راستہ ہے. اچھا ایمن خان، آپ نے ٹکراؤ کی پالیسی کی بات کی ہے، جو باتیں کی ہیں وہ ٹکراؤ کی پالیسی کی طرف اگر دوبارہ ایم پی بڑھے گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ پختونوں پہ دوبارہ وہی حالات اس سے ابتر آ جائیں گے؟ اے این پی کسی کی لڑائی اپنے کندھے پہ نہیں رکھنے والی اس دفعہ انشاءاللہ. ماضی سے ہم سبق سیکھیں گے. ہاں بیانیہ ہم کھلے عام دیں گے، جس سمت میں کھڑا ہونا ہے وہ واضح بولیں گے. باقی جو جس کی لڑائی ہے وہ جانے. ہمیں انشاءاللہ اپنے قوم کو، یہ باتیں ہم بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قوم کو بالعموم اور اپنی پارٹی کو بالخصوص اس نقصان سے بچا لیں. یہ نہیں کہ ہم ڈر کے مارے بات بھی رہیں. عمران ساری
عوامی نیشنل پارٹی نے ہر دفعہ صوبے کے حقوق کی بات کی ہے. اس مرتبہ وفاقی بجٹ میں حصہ کم ملا ہے صوبہ کو. تو اسمبلی میں بات کرنے کے لیے کیا پلان ہے؟ سڑکوں پر آنا ہوگا نہیں آنا، کیونکہ اس مرتبہ تو ان کو اپنا حصہ بھی کم ملا ہوا ہے. بجلی کے خدمت کی قسمیں وہ بھی نہیں مل رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبے میں بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ سن 47 سے لے کے 2018 تک یا 2021-22 تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے، اور بڑے کم ٹائم ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے حق جیتے ہیں اور ہم اپنے حق لے کر آئے ہیں. اور اسی لیے میں ہر جگہ پہ زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کھلے دل سے سب کو اپنے حق دیے تھے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ہمیں اپنے حق نہیں ملے، اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے جو ابھی کی بات کر رہے ہیں، ہمیں پچھلے 7 سالوں سے یہ 8واں بجٹ ہے. ہمیں 8واں بجٹ میں ہمیں کیا ملا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے جس طرح بات کی انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے، ہم ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے، ہم عوام کو یہ سمجھائیں گے بھی. اور یہ لڑائی یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے جو ہم ایک دن 2 دن میں نہیں جیت سکتے. اس کے لیے ہمیں مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی. اور جو ہم کہتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم ہمارے سیاست کا آج کل کے سیاست کا بنیاد ہے، وہ ترمیم جو اسفندیار ولی خان اور اس وقت کی عوامی نیشنل پارٹی کے جتنے بھی ہمارے مشران اور جتنے بھی ہمارے ممبرز، ایم این ایز، منسٹرز، ایم پی ایز تھے، ان کا تحفہ ہے. ہمارے اکابرین کے خوابوں کا ایک تعبیر 18th امنڈمنٹ میں ہے. ہمیں پوری کوشش کرنی پڑے گی کہ 18th امنڈمنٹ کو منوان پاکستان میں قبول کرا کے اس پہ عمل کرایا جائے. جمال خان، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے مابین ایک خیال اتحاد کے رابطے ہوئے تھے، تو یہ رابطے کہاں تک پہنچے اور جو اتحاد ہوگا اس میں پی ڈی ایم سے الگ یا نیا کیا ہوگا؟ اس وقت رابطے تو ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیاسی رابطے ہر کسی سے چلتے ہیں. ہمارے رابطے مسلم لیگ نون سے ہے، ہمارے رابطے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ہمارے رابطے جے یو آئی سے ہے، ہمارے رابطے جماعت اسلامی سے ہے. اور وہ سیاسی رابطے ہوتے ہیں، اور سیاست میں وہ رابطے آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. جہاں پہ لائک مائنڈڈ والی بات ہوئی ہے وہ ابھی تک کوئی اتحاد کی نہ بات ہے اور نہ اس نے ابھی تک کوئی اتحاد کا شکل پکڑا ہے. ہاں، پارٹیوں سے جس طرح آپ کو پتہ ہے اس دن بات ہوئی تھی، دونوں پارٹیوں سے ایک رہنما کو ڈیوٹی دی گئی تھی. اور میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا اگر یہ سوال پھر آپ میاں افتخار صاحب سے پوچھ لیں. اور میاں افتخار صاحب چونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی میاں افتخار صاحب نے کی تھی، اور فرحت اللہ بابر صاحب باچا خان مرکز آئے تھے اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو زیادہ واضح اس پہ جو بات ہوگی وہ پھر آپ سے میاں افتخار صاحب کر سکیں گے. بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. آج ہمارے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کو لے کے اور پھر عام انتخابات کو لے کے بھی بہت بڑی طویل بحث ہوئی ہے. اول تو میں یہ بات کر دوں کہ ہم نے صوبائی سطح پہ یہ فیصلہ کیا ہے، چونکہ الیکٹورل اتحاد کا اختیار صوبے کے پاس ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی سطح پہ ہم وہ اختیار نہیں استعمال کریں گے اور ہمارا انڈیجنس کوئی اتحاد نہیں ہوگا. ہاں، پھر ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک سیناریو ہے. وہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو صوبائی کابینہ اور ضلعی کابینہ
مشاورت کے بعد اس میں فیصلہ کریں گے کہ اتحاد کی کوئی ضرورت ہے یا اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پختونخوا میں اول تو ہم نے جو بلدیاتی نظام ہے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. خوشدل خان سردار بابک صاحب کے نام پہ کیس ہے جو پھر متحدہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ہے, اور تیسرا اس کے ساتھ جڑا جماعت اسلامی کا بھی ایک کیس ہے. اول تو ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ جو ہمیں پتہ ہے جون کے مہینے تک اس پہ کوئی 1 جولائی تک کوئی فیصلہ آ جائے گا. اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے تو ٹھیک, نہیں ہوتا تو پھر ہم آبویسلی سپریم کورٹ رجوع کریں گے. اور بنیادی وجہ یہ ہے, میں آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے بھی میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. تو وہ کیسا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگا جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہوگا؟ مطلب وہ کیسا پروونشل گورنمنٹ ہوگا جس میں صوبائی حکومت نہیں ہوگی؟ لہٰذا ایسے اور ایسے نقطوں پہ ہم کورٹس پہ گئے ہیں اور ہم نے اس قانون کی مخالفت کی ہے. پھر بھی ہم سیاستدان ہیں, ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, اپنی کوشش کریں گے کہ میدان کے قانون سیاسی, جمہوری, اخلاقی بنائے جائے. اگر نہیں بناتے تو ہم نے اس الیکشن میں حصہ لیا جس کا الیکشن کمیشن کا چیئرمین وزیرستان میں بیٹھا ہوا دہشت گردوں کا جو بڑا تھا وہ تھا, تو ہم اس میں بھی حصہ لیں گے. ہم تحصیل ناظم, پروونشل پارلیمنٹری بورڈ فیصلہ کرے گی, عنقریب میٹنگ بلائیں گے, درخواستیں مانگیں گے, اور انشاءاللہ جلد از جلد پارٹی کو اور قوم کو بلدیاتی بھی اور اس دفعہ فار اے چینج انشاءاللہ فیز آؤٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھنا شروع کر لیں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی ابھی سے ہی عام انتخابات کے لیے بھی موضوع امیدواروں کی نشاندہی قوم کے سامنے کر لیں گے. تھینک یو.